آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ یہ قسمت اور نصیب کیا چیز ہے۔ کیا یہ خدا کی طرف سے انسانوں کے بارے میں کوئی فیصلے ہیں، یا یہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں جنہیں ہم قسمت اور نصیب کہتے ہیں، یا پھر یہ اس معاشرے کا، اس ریاست کا، اس ملک کا قانون ہے، رسم و رواج ہے کہ جسے قسمت اور نصیب کہتے ہیں۔ ہم عموماً کسی اپنی ناکامی کے اوپر، جب کوئی انسان کسی آزمائش میں رہ جاتا ہے، اس میں کامیابی نہیں کر لے سکتا، تو کہتا ہے کہ یہ میری قسمت خراب تھی۔ یا اگر کوئی شخص کچھ پانا چاہ رہا ہے، کچھ چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اسے نہیں ملتی، تو وہ کہتا ہے کہ میرے نصیب میں یہ چیز نہیں تھی۔ ہم یہ خود بھی یہ بات کرتے آئے ہیں، ہم نے دوسروں سے بھی یہی باتیں سنی ہیں قسمت اور نصیب کے بارے میں۔ اپنے بزرگوں سے بھی یہ الفاظ ہم نے بارہا زندگی میں انہوں نے ادا کیے اور ہماری سماعتوں نے سنے ہیں کہ قسمت اور نصیب کیا چیز ہے۔ ہماری قسمت میں یہ نہیں تھا، ہمارے یہ نصیب میں نہیں تھا، یا ہماری قسمت ہی بری ہے۔ کچھ لوگ تو ساری زندگی اسی غم میں گزار دیتے ہیں کہ ان کی قسمت بری تھی، لہٰذا وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکے، لہٰذا انہیں وہ خوشیاں، آسائشیں اور آسانیاں میسر نہ آ سکیں کہ جو کہ کسی دوسرے شخص کو ملی تھی، تو وہ یہ گلہ ہی کرتا نظر آتا ہے کہ میری تو قسمت خراب ہے۔ یا اگر کسی کو، نوجوان کو نوکری نہیں ملی، تو وہ کہتا میرے نصیب میں یہ نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص زندگی میں ترقی نہیں کر پایا، مال و دولت حاصل نہیں کر پایا، تو وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ میری قسمت میں یہ نہیں تھا، میرے نصیب کے اندر یہ نہیں تھا، میرے ہاتھوں کی لکیروں کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی۔ تو میں اگر اس چیز کو ایک مختلف زاویے سے دیکھوں، جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے، سنا ہے، ریسرچ کی ہے، تو قسمت و نصیب کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بعض دوست میری اس رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن جو میں دلائل دوں گا وہ یقیناً آپ کے دلوں کو ٹچ کریں گے، کیونکہ میں جو بات کروں گا وہ حقیقت کی بات کروں گا، اور حقیقت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، کبھی دو حقیقتیں نہیں ہوتی۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ کائناتی سچائی ہے، وہ ساتھ دوسری بھی کائناتی سچائی بیان کر رہا ہو کہ یہ بھی ایک کائناتی سچائی۔ ایسا نہیں ہوتا، حقیقت ایک ہوتی ہے، یونیورسل ٹروتھ ایک ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو قسمت اور نصیب ہے، یہ دراصل آپ کے ملک کا، آپ کی ریاست کا، آپ کے معاشرے کا، آپ کے خاندان کا رسم و رواج اور قانون، اسے کہتے ہیں قسمت اور نصیب۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ تو میں بہت سادہ سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہو، بلکہ ریسنٹ مثال میں آپ کو اس کی یہ دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے جو بچے ڈاکٹر بننا چاہ رہے تھے، ان بچوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا۔ پاکستان کے اندر ہزاروں بچے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے سیٹیں محدود ہوتی ہیں، 700-800 سیٹ ہے،
جو میڈیکل کے شعبے کے اندر ڈاکٹر بننے والے ہیں، تو 700-800 بچے نے کوالیفائی کرنا ہے، باقی ہزاروں بچے رہ جاتے ہیں۔ تو گزشتہ 4-5 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے اپنے اپنے اداروں کے اندر، اپنے بورڈز کے اندر ٹاپ کیا تھا، جن بچوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، دوسری پوزیشن حاصل کی، تیسری پوزیشن حاصل کی، جن بچوں کے 95, 98, 97% مارکس تھے، وہ ایم ڈی کیڈ میں فیل ہو گئے۔ اور وہ بچے کہ جن کے 80% نمبر تھے، بہت کم مارکس تھے ان کے، وہ ایم ڈی کیڈ پاس کر گئے۔ تو آپ نے بھی میڈیا کے اوپر سنا ہوگا کہ اس ٹیسٹ کے اندر بے انتہا کرپشن کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو نوازا گیا ہے کہ جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ تھے، ان کے بچوں کو ایم ڈی کیڈ پاس کر کے ڈاکٹر بننے کا اہل قرار دے دیا گیا۔ یہ سب سے اچھی اور خوبصورت مثال ہے ہمارے سامنے کہ ان کے نصیب کے اندر ڈاکٹر بننا ہے، یعنی کہ جس کا باپ جرنیل ہے، جج ہے، بیوروکریٹ ہے یا بہت بڑا سیاستدان ہے، اس کی بہت بڑی سفارش ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو ڈاکٹر بننے کے لیے ایم ڈی کیڈ میں پاس کرا لیا اور وہ کوالیفائی ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے نصیب کے اندر، اس کے نصیب اچھے تھے اور اس کی قسمت میں ڈاکٹر بننا لکھ دیا گیا ہے۔ جبکہ ایک عام آدمی، ایک غریب بچہ، بے شک وہ اس نے اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہو، اپنے اسکول میں ٹاپ کیا ہو، بے شک اس کے 97-98% نمبر ہو، لیکن چونکہ ایم ڈی کیڈ جو ہے وہ پاس نہیں کر پایا، لہٰذا اس کے نصیب برے تھے، اس کی قسمت میں ڈاکٹر بننا نہیں ہے۔ اسی طرح نوکریوں کے لیے لاکھوں بچے جو ہے اپلیکیشن دیتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، انٹرویو بھی دیتے ہیں، بڑے پورے اعتماد ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا ہے، ہم نے دوڑ میں بھی حصہ لیا، ہم وہ بھی جیت گئے، سوال بھی آسان تھے، انٹرویو بھی بڑا اچھا ہوا، لیکن نوکری نہیں ملتی۔ یہ تو عام فہم بات ہو چکی ہے، یہ تو ہر بندے کو آج کل پتہ ہے کہ سفارش ہوگی نوکری ملے گی۔ اگر آپ پیسہ دے سکتے ہیں، لاکھوں روپے بھر سکتے ہیں، تو آپ کو نوکری مل جاتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس سسٹم کے اندر، اس ریاست کے اندر، اس ملک کے اندر کسی اعلیٰ پوسٹ پہ نہیں ہے، ان کے پاس سفارش نہیں ہے، ان کے تعلقات، ان کی پی آر اتنی نہیں ہے، یا وہ لاکھوں روپیہ خرچ نہیں کر سکتے، ان کے نصیب برے ہیں اور ان کی قسمت میں اچھی نوکری، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو بزرگوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے نصیب یا قسمت نہیں لکھنی ہوتی، اس نے ہماری تقدیر لکھی ہے۔ تقدیر کا مالک وہ ہے، ہم کب پیدا ہونے ہم نے ہونا ہے، کس گھر میں ہونا ہے، ہمارا مذہب کیا ہوگا، ہم غریب گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کسی ایلیٹ کلاس میں پیدا ہوتے ہیں، یا اس کے بعد ہم صحت مند رہتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم نے مرنا کب ہے، کس طرح مرنا ہے، بیمار ہو کے یا ہارٹ اٹیک سے مرنا ہے۔ تو یہ ہے تقدیر۔ تو تقدیر جو ہے رب تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس خالق کل جو ہے اس کے ہاتھ میں تقدیر ہے، لیکن اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری قسمت جو ہے وہ میں نے بری لکھی ہے یا تمہارے نصیب میں نے برے لکھے ہیں۔ یہ تو ہم نے کہیں بھی نہیں سنا، کہیں بھی نہیں پڑھا۔ حالانکہ ہم یہ سنتے ہیں کہ قسمت اور نصیب آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ان لکیروں میں ہوتی ہے، لیکن یہ لکیریں تو بس لکیریں ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ کے اندر بھی ہیں اور مختلف جانوروں کے ہاتھوں میں بھی یہ لکیریں ہیں۔ ان لکیروں سے قسمت اور نصیب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قسمت اور نصیب
آپ کے ملک کا قانون ہے، آپ کے معاشرے کی روایات ہیں، آپ کی ریاست کا رسم و رواج ہے۔ اگر آپ کی ریاست جس طرح یورپ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، اگر آپ کے ملک کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ جو میرٹ ہے اسے فالو کیا جائے، تو پھر آپ اس ملک کے اندر اپنی قسمت آزمائیں، آپ کے نصیب وہاں پہ اچھے ہوں گے، آپ کو قسمت بھی اچھی ملے گی، نصیب بھی اچھا ملے گا۔ لیکن ہمارے جیسے ملک میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، اس طرح کے جتنے ملک ہیں یا افریقہ کے جو ممالک ہیں، جو غریب ممالک ہیں، وہاں پہ آپ کی قسمت بری ہوگی، آپ کا نصیب برا ہوگا، کیونکہ سسٹم جو ہے آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، ملک کے قوانین آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، اس معاشرے کا رسم و رواج جو ہے وہ امیر کے لیے ہوتا ہے، وہ غریب کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہوتا، وہ جج، جرنیل، بیوروکریٹ، بڑے سیاستدان اور ان لوگوں کے لیے سب کچھ ہے۔ دیکھ لیں کہ امیر آدمی کا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، انجینئر بھی بن جاتا ہے، بہت بڑا وکیل بھی بن جاتا ہے۔ ہمارے بچوں میں اگر کوئی وکیل بن جائے، ایک عام متوسط طبقے کے گھرانے کے اندر کوئی وکیل بن جائے، تو اس بیچارے کو کیس ہی نہیں ملتے، اس کا وکالت چلتی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جس کا باپ دادا امیر گھرانے سے ہے، بہت ایلیٹ کلاس ہیں، وہ اگر وکیل بن جاتا ہے تو پہلے دن اس کے پاس کیسوں کے ڈھیر لگتے ہیں، وہ تو لاکھوں روپے فیس لیتا ہے، جبکہ ایک عام وکیل جو ہے وہ تو 10,000 روپے میں بھی کیس آپ کا کر دیتا ہے۔ تو اس بات کو کلیئر کر لیں کہ قسمت و نصیب خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ہمارے نصیب کیسے ہیں، یا ہماری قسمت اچھی ہے یا بری ہے، یہ ملک کا سسٹم ہے، رسم و رواج ہے، ریاست کے قوانین ہیں، معاشرے کا جو رہن سہن ہے، جو طور طریقہ ہے، اسے قسمت و نصیب کہتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔